ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کچھ ایسی ہے کہ میں اکیلا وہ ٹیلی ویژن اینکر تھا جس نے 2014 میں آپ کو بتایا تھا کہ سی پیک منصوبہ آیا تو ہے، اس پہ پیش رفت بالکل نہیں ہوگی، اور میں سچا ثابت ہو گیا۔ پہلے شروع میں جاتا تھا یہاں شاپنگ مال میں گھومنے کے لیے، وہاں پہ بہت سارے چینے پھینے آیا کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یار چائنیز آ گئے۔ پھر ایک چائنا کا بینک آ گیا، اس نے یہاں پر بورڈ لگا دیا ایک بہت بڑے ہوٹل کے اوپر، جو کہ ہوٹل بننا تھا مشرف صاحب کے دور میں، پھر بنا کوئی نہیں، اس میں ایک چھوٹا سا مال بنا، باقی بلڈنگ آج تک خالی ہے۔ سنا بہت بڑے کوئی بروکر تھے، انہوں نے بنایا تھا وہ۔ ان لوگوں سے کام وام تو ہوتا نہیں یار، آج تک گرینڈ ہائٹ تو وہ بنا نہیں سکے ہیں۔ خیر اینی وے، یہ بیچ میں تانے وانے مارتا رہتا ہوں، لوگ دیکھتے رہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسٹائل بدل دینا چاہیے، کیونکہ ملک کا موسم بھی بدل گیا ہے نا، کب کون آ رہی ہے کب کون جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں، تو میرا بھی اسٹائل آپ دیکھتے رہا کریں، حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ تو اب بات کچھ ایسی ہے کہ میں اکیلا وہ شخص ہے جس نے کہا سی پیک کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، اس کا کوئی پروگرام، کوئی ایجنڈا، کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں وہ اینکروں میں سے ہوں جو نہ بال کی کھال نکالنے والا۔ میں جب یونیورسٹی میں بھی پڑھتا تھا نا، ساری کتابیں پڑھ لیتا تھا میں، باقی لوگ لڑکیوں کے فون نمبر لیتے رہتے تھے، میں اب اپنے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ نہیں سکتا ٹی وی پر، ورنہ وہ والی مجھے یاد آ گئی تھی ایک تعریف جو عموماً لوگ ہمیں کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو میں بڑا بیوقوف تھا، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، ٹیچروں سے پوچھ رہا ہوں سر کورس میں کیا ہے گا فائنل میں، باقی لوگ لڑکیوں کے فون نمبر لے رہے ہیں، کانسرٹ کب جائیں گے، گھومیں گے کہاں، پھریں گے کہاں۔ یار میں رہ گیا، میرے جیسے بچے پاکستان میں کامیاب نہیں ہوتے، وہ سارے لفنڈر جو ہیں بڑی اچھے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کیا کروں، یہ بھی بزرگ کی دعا تھی، جب بولے گا ٹی وی پہ سچ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ دعا سن لی بزرگ کی، آج تک سچائی میرے آڑے آئی ہوئی ہے۔ خیر اینی وے، ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ، سی پیک وی پیک میں ہوا کچھ بھی نہیں، خالی منجا نہیں بیچتے رہے، پاکی جو چی شو چاپو پانٹو ٹاں۔ لیکن اب شکر ہے کہ دوبارہ سے اس کے ریوائیول کے لیے صدر زرداری صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ صدر زرداری صاحب کی اہمیت جو ہے وہ ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ان کی موجودگی جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور ان کا صدر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے وفاق کو بچانے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹاپک چینج۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں۔ جناب عفیف راشد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کوروگیٹڈ پیپر کی جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس کی تنظیم کے سربراہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان تاجر رہنما۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو۔ میں آپ کو سیاسی باتوں میں تھوڑی الجھاؤں گا، ملک میں کیا ہو رہا ہے مجھے آپ کو کیا لینا دینا، ہم نے تو بھائی وہ دیکھنا ہے جو معیشت کے لیے اچھا ہے۔ اب یہ وہاں ہم تشریف لے کر گئے تھے، سرکاری لوگ وہاں تشریف لے کر گئے تھے، وہ جا کر وہاں ہو کر بھی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے MOUs سائن ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے بہت سارے مواقع ہیں، اور ان سرمایہ کاری کے مواقعوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے 12 سال کافی نہیں رہے، جو اب ایک دورہ لگ گیا تو میرے خیال اس کے بعد چیزوں کا دورہ ہو جائے گا۔ خیر اینی وے، میں تو ہوئی کریٹیکل، ہر چیز کے اندر غلطیاں نکالنے والا، میرے جیسے لوگ چاند میں داغ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوٹینشل ہے پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹ کا آنے کا، کیونکہ ابھی تک تو ٹکے کی نہیں آئی، اور مستقبل کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ کہا گیا تھا کہ چائنا ول انٹر انٹو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز۔ یو آر آلسو ون آف دی گڈ ایکسپورٹرز ان دا نان ٹریڈیشنل سیکٹر، کیونکہ اگر میں لیڈنگ کہہ دوں گا تو آپ کے دوست ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں کہوں گا کہ یو آر ون آف دی گڈ ایکسپورٹرز ود ان دا نان ٹریڈیشنل سیکٹر، کیونکہ ہمارے یہاں پیکیجنگ کے اندر اتنے زیادہ لوگ ٹریڈیشنل سیکٹر میں نہیں ہیں، ہم اسی پہ ریلائی کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک تو پائی پیسہ آیا نہیں، نہ ٹیکسٹائل میں آیا، نہ لیدر میں آیا، نہ کسی اور انڈسٹری میں آیا، لیکن کہتے ہیں کہ نان ٹریڈیشنل میں چائنیز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، پاکستان میں پوٹینشیل ہے، اس کے اندر تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں۔ ہماری پاپولیشن 250 ملین پیپل کی پاپولیشن، 25 سے 26 کروڑ کی عوام کم نہیں ہوتی۔ پر ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں گا، ایک چھوٹی سی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن انہوں نے چیلنجز بیان کیے کہ پاکستان کی انڈاکومنٹڈ اکانومی پوزز ون آف دی بگیسٹ چیلنجز ٹو اینی فارن انویسٹر۔
یہ بات صحیح ہے, آپ کر رہے تھے بات, معذرت میں نے آپ کو. علی بھائی, ایک تو یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے چکر میں جو ملٹی نیشنل کمپنی آتی ہے وہ ان آفیشیل سیلز نہیں کرتے, وہ بائی دا بک رہتے ہیں, انوائس کے بغیر دیتے نہیں مال, انوائس کے بغیر دیتے نہیں, تو پھر ان کو لوکل مارکیٹ کی طرف سے جو کمپٹیشن آتا ہے وہ انفارچونیٹلی جو مال اسمگل ہو کے یا اللیگلی آ رہا ہے اس کے اندر. اچھا ان کے بھی 2 کھاتے ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کے؟ نہیں, دیکھیں ملٹی نیشنل کبھی یہ وہ کام تو نہیں کر سکتے نا, وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے, اور جتنی بڑی کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, چاہے وہ ملٹی نیشنل نہ ہو, لوکل ہی کمپنیز کیوں نہ ہو, جو لوگ آرگنائز سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے. اچھا وہ پھر کیا اگر اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, جیسے عفیف صاحب نے کہا, وہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر رکھ لیتے ہیں, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کا لسٹڈ ہونا, پراپر ہونا, ہر جگہ پر ہونا ضروری ہوتا ہے, لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے, اس سے کاسٹ بینیفٹ ان کو نہیں ملتے. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ بالکل ایسی ہی کاسٹ بینیفٹ نہیں ملتا, بالکل ایسے ویلیو ایڈ ہو جاتا ہے. ایونچولی جو کاسٹ بینیفٹ کنزیومر کو آنا چاہیے وہ انفارچونیٹلی وہ ملتا نہیں. وہ ٹیکس کی اماؤنٹس اس کے اندر ایڈ کر کے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ آگے مارکیٹ میں ان آفیشیل اور اس طرح سیل کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بیسٹ پریکٹسز نہیں ہیں, جس کو ہمیں اور اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. اور اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیکس رجیم کو ٹوٹل ری وزٹ کر کے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا. جب تک آپ ٹیکس ریفارم نہیں لائیں گے, پاکستان میں کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا. علی بھائی اگر آپ دیکھ لیں تو 29% کارپوریشن ٹیکس ہے, 5% یا 10% سپر ٹیکس ہے. اگر چائنیز کمپنیاں آتی ہے وہ کوئی 1-2 ملین کی انویسٹمنٹ تو نہیں کرے گی, بلینز کی انویسٹمنٹ کرے گی, تو اس کے پروفٹس بھی ملینز کے اندر ہوں گے. اور پھر وہ یہاں پر اس کو ریٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو ریپیٹریٹ کرنے کا حق رکھتی. اس کے علاوہ اگر وہ حق رکھتی ہے تو آپ یہ دیکھیں 29% پہلے اس نے کارپوریشن ٹیکس دیا, پھر اگر اس کا 50 ملین سے زیادہ 500 ملین سے زیادہ کا اس کا منافع ہوگا, وہ اگر آپ اس کو ڈالر ٹرمز میں کنورٹ کریں گے تو یہ کتنا بنتا ہے؟ میرے خیال سے 500 ملین کا بن جائے گا, مشکل سے $2 ملین. تو کیا وہ جو انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا کیا وہ $2 ملین کا منافع نہیں چاہے گا پاکستان سے, اتنی بڑی اکانومی سے؟ اگر وہ کرتا ہے تو اس کے اوپر 10% ایڈیشنل ٹیکس آ گیا, 39% ٹیکس یہ ہو گیا. پھر اگر وہ پیسے واپس لے کے جانا دے تو اس کے اوپر ڈیویڈنڈ ٹیکس اور پڑ جائے گا 7-8%. اور اب آئی ایم ایف رجیم کے تحت کوئی ایگزمپشنز نہیں دے سکتے. 45-46% آپ کے پر جب ٹیکس پڑا ہوگا تو کوئی کیوں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے گا, کوئی کیوں آ کے پاکستان میں کام کرے گا؟ دیکھیں یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لوکل لوگوں سے میں نے بات کی, آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم تو پھر بھی تھوڑا سا کچھ سیونگ کر لیتے ہیں, کوئی ایسٹ کریٹ کر دیتے ہیں, کوئی ایمورٹائزیشن کا سسٹم کر لیتے ہیں, کوئی ڈیپریشیشن کا سسٹم کر لیتے ہیں, کچھ کر کے ہم بچتیں کر لیتے ہیں, اپنے لیے گاڑی لے لیتے ہیں کمپنی کے کھاتے پہ, اپنے کو پریویلیج لے لیتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ فورن انویسٹر یا ملٹی نیشنل کمپنی کے پاس یہ پریویلیج بھی موجود نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہاں پہ اثاثے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ یہاں پر اننیسری پریویلیجز لے نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رینیومریشن یا ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں وہ سٹینڈرڈ کے حساب سے ہونا ضروری ہے, نہ وہ زیادہ لے سکتے ہیں نہ کم لے سکتے ہیں. تو وہ بہت سارے رولز ریگولیشنز ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن ڈیفینیٹلی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی لوپ ہول دیکھ کے اور اس سے کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ اسٹریٹ فارورڈ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, دنیا میں مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے انڈسٹری اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ان کے ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں جہاں بھی ان کی کمپنی ہوگی وہاں پہ ان کے اسٹینڈرڈ سیم ہوتے ہیں, جو لوکل لاز ہوتے ہیں اس کو پورا کمپلائنٹ رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. اچھا مجھے صحیح بتائیں, آپ بزنس مین لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی ہمیشہ بات کر, صحیح بالکل بتائیں, دل سے بات بتائیں, کھل کے بتائیں. بالکل بات یہ ہے کہ چائنا کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے. ایک بتاتا ہوں ریزن اس کی, کاسٹ آف لیبر کے علاوہ, کاسٹ آف لیبر کو چھوڑ دیتے ہیں نا ایک لمحے کے لیے, دیکھیں کاسٹ آف لیبر کو چھوڑتے ہیں, کاسٹ آف وہاں یونینائزیشن بھی نہیں ہو سکتی. مجھے کسی نے بتایا تھا وہاں پہ یونین کوئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ مطلب ان کا کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہوتا ہے, آپ غلطی بھی نہیں, گڑبڑ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ان کا یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیبر مائنس کر دی ایک لمحے کے لیے, لون ان کو سستا مل جائے گا, بینیفیشل ٹرمز پہ مل جائے گا, ان کو ہر طرح کے بینیفٹس اویلیبل ہیں. الیکٹرسٹی ان کے یہاں شٹ ڈاؤن والا سسٹم نہیں ہے, ان وہ سیلف سفیشینٹ ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی انرجی کاسٹ آپ سے کم ہے. بالکل صحیح بولو. یعنی اگر میں ایک لمحے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ انڈسٹری لیبر انٹینسیو نہیں ہے, روبوٹکس پہ چلتی ہے, آٹومیٹڈ ہے, اور بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ آٹومیٹڈ ہیں, پریسیشن ہے, اور ان میں ہیومن ریسورس انٹینسیو نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں جو انڈسٹری ہیومن ریسورس انٹینسیو نہیں ہے پاکستان کیوں آئے گی؟ نہیں آئے گی. دیکھیں جو ہیومن ریسورس انسینٹیو بھی ہے وہ بھی اس کے پاس پاکستان کے علاوہ بہت آلٹرنیٹیو ہے. ویتنام ہے, بنگلہ دیش ہے, کمبوڈیا ہے,
اور چائنا نے ان ملکوں میں انویسٹ کیا ہے ہیویلی. چائنا ہیز ہیویلی انویسٹڈ ان افریقن کنٹریز. وہ پاکستان میں اس نے پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً کوئی 300 MOUs جو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں. یعنی یہ جو انفلیشن ہے اس کا ایگریگیٹ امپیکٹ جو آ رہا ہے, دیکھیں یہ جو انفلیشن ہے یہ غریب آدمی پہ نہیں بلکہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ویج پرائس اسپائرل کہتے ہیں. جو ہم قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ہمارے ملازمین زیادہ تنخواہ بالکل ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر ہم نہیں دیتے, بالفرض ہم نہیں دیتے تو XYZ فیکٹری والا اس کو دے دیتا ہے. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ تھوڑے تھوڑے ہم اس کی کمفرٹ زون میں بھی رہنا چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ہمیں اس کی ویجز پرائسز کے ساتھ بڑھانی پڑتی ہیں. یہ ہمارے لیے نیگیٹو ہے کہ انفلیشن اتنی زیادہ ہے. ان سے پوچھیں نا, ان کو لیبر ہینڈل کرنا مشکل ہوتی ہے. ہم لوگ تو 10-15 لوگوں کا سوچتے ہیں نا, یہ تو سینکڑوں لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں, انڈسٹری میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. انڈسٹری کو چیلنجز بہت ہیں اس وقت. جو آپ کی پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں اس سے کمیوٹ کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں اور لیبر اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ ہماری پرائسنگ بڑھائیں اور سیلریز بڑھائیں, اور وہ جسٹیفائڈ اپنی طرف سے کیونکہ انفلیشن بہت ہائر سائڈ پہ جا چکی ہے اور اس لیے ان کا سسٹین کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. 260 سے جب 415 پہ پیٹرول جائے گا تو obviously ان کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو دیکھیں میں اور بہت ساری انڈسٹریز امپلائی کو ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی تو ہم بیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس کے اندر بھی وہ آپ کی کاسٹ میں شامل ہو جائے گی. ڈیزل وہ ڈیفینیٹلی ہماری کاسٹ میں شامل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں 300 کمپنیز سے MOU سائن ہو چکے ہیں وتھ چائنیز کمپنیز, لیکن ابھی تک ہم نے MOU سائن کرنے کے بعد اس کو مٹیریلائز نہیں سبسٹینشلی مٹیریلائز نہیں ہوا وہ. اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ان کو دکھتا ہے کہ یار پاکستان میں پوٹینشیل ہے, ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے ہم MOU سائن کرتے ہیں. جب وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئی کہ ہاں یار وی آر ولنگ ٹو ورک ان پاکستان, وی آر ولنگ ٹو انویسٹ ان پاکستان, پر جب اس کو وہ ڈیپ ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں اور وہ اپنی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ جی ٹیکسیشن, ہائی یوٹیلیٹی کاسٹ, انسٹیبل پالیسیز, انکنسسٹنٹ پالیسیز, تو وہ دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں یار اس ایریا اس سیکٹر میں ابھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں کر دیں, وی ڈو ناٹ نو کہ نیکسٹ بجٹ میں اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا, اس پہ امپورٹ ڈیوٹیز بڑھ جائیں گی, ہم کس طرح. اور اس طرح کے ریگریسو ٹیکسز جیسے کہ سپر ٹیکس ہے, یہ ایک بڑا ان کے لیے برڈن ہے. ان کی بزنس کمیونٹی بڑا شور مچا رہی ہے. 7E تو الٹا ہو گیا. اب دیکھو اگر سپر ٹیکس کو یہ ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی بات ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی ہو جائے تو اچھا ہے. دیکھیں ہمیں گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بجٹ بنانا ہے وہ ہمیں پاکستان کی گروتھ کو دیکھتے ہوئے بجٹ بنانا ہے. ہمیں انفارچونیٹلی ہم پاکستان کی گروتھ کو دیکھتے ہوئے نہیں, ہم اپنے ٹیکس کے جو ہدف ہوتے ہیں جو ہمارے ان کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں, ان کو سامنے رکھ کے جب تک آپ ٹیکس اپنا بجٹ بناتے رہیں گے آپ پاکستان زندگی بھر کبھی کامیابی کی طرف نہیں جا پائے گا. ہمیں بینیفٹ ہمیں اپنا بنانا پڑے گا کہ اگلے 3 سال ہم نے انڈسٹریز کو گروتھ دینی ہے, اگلے 3 سال ہم نے بزنس مین کو گروتھ دینی ہے, یہاں پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ لگیں, یہاں پہ کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کریں, ان کو سستی بجلی دی جائے, ان کو سستا جو ہے وہ را مٹیریل امپورٹ کرنے دیا جائے, ان کو مشینری امپورٹ کرنے دیا جائے, ڈیوٹیز کم ہو اس کے اوپر, امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کیا جائے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ڈیوٹی اسٹرکچر کو بڑھا دیتے ہیں, آپ ابھی سیلز ٹیکس کو بڑھا دیں گے, پھر آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا. تو یہ دیکھتے ہوئے تو اچھا میں ایک آپ بڑی اہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ, آپ ہیومن ریسورس کی آپ نے ابھی بھی بات کی, لیکن پچھلی دفعہ آپ نے ایک بات کی تھی, لوگ کہتے ہیں پاکستان کے پاس جناب ہیومن ریسورس ہے یہ وہ. میں اس کا کاؤنٹر کلیم کرتا ہوں, پاکستان کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. گڈ ہیومن ریسورس, ہاں گڈ ہیومن ریسورس کی. آپ کے پاس اسکلڈ پروفیشنل کم ہیں. اسکلڈ پروفیشنل آپ کے ملک کے اندر جو ہائیلی اسکلڈ تھے وہ تو نکل گئے, جنہیں ہم نالج پروفیشنلز کہتے ہیں وہ تو نکل گئے. ہائیلی اسکلڈ کے اندر جو پروفیشنلز ہیں آپ کے پاس کم ہیں, سیمی اسکلڈ کے اندر آپ کے پاس کم ہے. آپ کے ملک کے اندر لٹریسی کتنی ہے, یہ تو ایک ریئلٹی ہے. اور آپ کے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہونے کے باوجود آپ نے سافٹ اسکل ورکر تیار ہی نہیں کیا. ہمارے انڈسٹریلسٹ رو رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیبر کے علاوہ جو آج بچہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے بھی نکل رہا ہوتا ہے, اس کو انڈسٹری میں آ کے سمجھنے میں اور کام اس کو انڈسٹری کے نارم سمجھنے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. آن جاب ٹریننگ کرواتے جاؤ, ٹریننگ کر کے تیار کرو تو وہ سوئچ کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں جو ہیومن ریسورس میں بھی ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہماری 25 کروڑ کی عوام ہے, لیکن اس میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں, اور جو پڑھے لکھے ہیں بھی ان کو پڑھائی کہاں سے کی ہوئی ہے, ان کو انڈسٹری کی کیا نالج ہے, پریکٹیکل نالج کتنی ہے, ہینڈز آن نالج کتنی ہے. سینیریو بیسڈ ایجوکیشن ہمارے یہاں آج تک نہیں ہے, وہی کتابی
جو ہے وہ چیزیں رٹ کے ہم اب اے آئی کے دور میں ایک مثال دیتا ہوں. اب سر آپ کو یاد ہوگا پرنٹنگ پیکیجنگ ایک زمانے کے اندر ایک مینول سسٹم سے ہوا کرتی تھی. آپ تو خیر عمر میں بہت چھوٹے ہوں گے, تب پاکستان کے اندر تب یہ بھی کام ہوتا تھا. بالکل چھپڑ والی مشینیں ہوتی تھی. میں نے ابھی بھی کراچی شہر کے اندر پرانی والی وہ انک والی مشین بھی دیکھی ہے موجود یہاں پہ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آرٹ کے لیے اب اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی ان کے پاس ساری سسٹم آٹومیٹڈ مشینز ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ان سم ایئرز دے ول آلموسٹ ہیو این اے آئی ڈریون اور کمپیوٹر ڈائریکٹ مینوفیکچرنگ کیمپ جسے کہتے ہیں. ابھی بھی ان لوگوں کے پاس مشین, آئی ایم شیور کہ بائنگ نیو مشینری از آلویز آن دا ٹاپ آف یور لسٹ. ایم آئی کریکٹ؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا پڑتا ہے, دنیا کے نارمس کے ساتھ اور دنیا کے بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور بیسٹ مشینری نہیں رکھیں گے تو ہم کاسٹ میں نہیں کمپیٹ کر پائیں گے. آر دیز ٹیکنالوجیکلی سپیریئر مشینز کیپیبل آف ڈوئنگ دا ورک دیم سیلز؟ کیونکہ یہ بہت ساری مشینز ایسی آ چکی ہیں, آپ لوگوں کی انڈسٹری میں بھی آ چکی ہیں, کہ جو مینول لیبر کی تعداد کو کم کرتی ہیں. یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ ایک 100% ریالٹی ہے. لیکن میں آپ کو اس کا ایک اور چیز بتاؤں. بتائیں. آج پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے. آپ ٹیکسٹائل کے ٹاپ کے 10 گروپ اٹھا لیں, اٹھا لیے, سب نے اپنے پاور جنریشن لگائے ہوئے. لگائے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں پتا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے لگائے ہیں کہ جو ہماری الیکٹریکل گریڈ ہے اس سے اتنی انسٹیبل پاور آتی ہے کہ جو لیٹسٹ مشینری ہم لگاتے ہیں وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی, ہر روز الیکٹرک پرابلم آ جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ مشینیں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ ایک پاور بریک ڈاؤن کے اندر مشین گئی, آپ کی فلکچویشن, ہلکی سی فلکچویشن ہوئی, ہلکا سا وولٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے, لاکھوں روپے کی جو ہے نا وہ اس کی یہ چیزیں بیچارے جرمن اور جاپانی سوچ نہیں پاتے, کیونکہ ان کے ملک میں بجلی جا نہیں رہی ہوتی. وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس طرح جھٹکے مار کے بجلی دی جائے گی, تو وہ بیچارے پلاننگ اس حساب سے نہیں کرتے. یہاں ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب دیکھو پاک چین والی بات ہم نے کر لی, اب لیکن ایک اہم موضوع ہے جو تمام مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں بجٹ سے پہلے, کہ جناب یہ جو حالیہ حالات ہیں دنیا کے اور خطے میں جنگ کی صورتحال ہے, وہ روز کوئی نہ کوئی گیم چلتی رہتی ہے. وہ پہلے ٹویٹر پہ چلتی تھی, پھر ٹویٹر کا نام ایکس ہو گیا, پھر ایکس کے بعد اب ٹروتھ سوشل پہ چلتی رہتی ہے. وہ جناب صدر مملکت امریکہ وہ ایک بیان بھیجتے ہیں, پھر اس کے بعد ایران سے ایک بیان آتا ہے, پھر آپس میں بحث مباحثے چلتے رہتے ہیں, حملہ ہوگا نہیں ہوگا, اور خیر یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان کے لیے بہت سارے چیلنجز بھی کریٹ ہوئے ہیں, بہت ساری اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوئی ہیں. اب اپرچونٹیز جو کریٹ ہوئی ہیں انہی کو ٹیپ کرنے کے لیے وہاں چائنا بھی گئے تھے. انہی اپرچونٹیز کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ بھی سوچنا ہے کہ جو سرمایہ واپس پاکستان آئے گا یا کوئی لانا چاہے, میرے نزدیک آئی تھنک پاکستان ول بی این آئیڈیل پلیس ٹو انویسٹ. ان لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ اب پاکستان کے اوپر یہ تھوڑا پیسہ لگائیں گے, تھوڑا ٹائم بھی لگائیں گے, اور پاکستان کی اہمیت کو بڑھائیں گے, انڈیا کو کمپلیٹلی نیوٹرلائز کر دیں گے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن عفیف راشد صاحب, وی آر ناٹ گیئرڈ اپ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس اپرچونٹی. ہمارے اداروں نے تو بہت اچھا کام کر کے دکھایا. ہم نے ابھی حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا مارکہ حق بھی منایا. وہ کامیابی تو ہماری اپنی جگہ ہے, وہ ہمارے پاک افواج کی کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے. انسان کچھ نہیں, یہ تو میرا رب ہے, وہی فتح دیتا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اب ہمیں معیشت کے فرنٹ پر بھی کام کرنا ہے. تو جو اپرچونٹیز ارائز کر رہی ہیں ان پہ بتائیں نا, کیا کام کیا ہے گورنمنٹ نے, کیا ہوم ورک کیا ہے, اگلے مہینے بجٹ آ رہا ہے, کیا ہوم ورک ہوا ہے مجھے بتائیں. دیکھیں ابھی تک جو پاکستان کے پاس اس وقت اپرچونٹی ہے, اٹس اے گولڈن اپرچونٹی, ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہاں پہ انویسٹر کانفیڈنس بالکل لوز ہو چکا ہے. مڈل ایسٹ از ان اے ٹرموائل, اور وہاں سے لوگ اپنی انویسٹمنٹ سگنیفیکنٹلی ودرا کر رہے ہیں. جی وہ ودرا کر کے کہاں لے کے کہاں لائیں گے؟ اگر پاکستان ان کو ایک سیف ہیون پلیس دے دے ٹو پارک دیئر انویسٹمنٹ, جسٹ امیجن دی اماؤنٹ آف فارن انویسٹمنٹ یو ول گیٹ ان پاکستان. یو ول ہیو ٹو کمپرومائز آن سم تھنگ ٹو گیٹ دس انویسٹمنٹ ان ٹو پاکستان. پاکستان کی ہاؤسنگ انڈسٹری دیکھیں, مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ پاکستانیوں نے جو پیسہ لگایا وہ ہاؤسنگ کے اندر, کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لگایا. آج اگر آپ ہاؤسنگ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر کوئی ریلیف دیتے ہیں کہ جی باہر سے پیسہ آتا ہے, تو اگر آپ یہ پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں. جسٹ امیجن دی اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ دیٹ ول کم ان ٹو پاکستان. اور اس کے ساتھ جو 72 انڈسٹری ساتھ چلتی ہیں کنسٹرکشن کے, ان کی کتنی گروتھ ہوگی, کتنا منافع کریں گے اور کتنا ٹیکس دیں گے. صحیح فرما رہے آپ.
دیکھیں ٹیکس لینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے آپ اسی کی گردن موڑتے رہیں, اسی کو آپ نچوڑتے رہیں, جو ابھی تک ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں, اور انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آئے ہیں, اور سیلری کلاس کو تو ہم نے برباد کر دیا ان ٹیکسز کے بوجھ میں. لیکن اگر آپ کو ٹیکسز زیادہ کلیکٹ کرنے ہیں تو یو میک بزنس انوائرمنٹ, فیوریبل بزنس انوائرمنٹ, کہ بزنس زیادہ ہوگا تو زیادہ اچھا ٹیکس. سولوشن بتاؤں, سولوشن ایک پتہ نہیں آپ مانے نہیں مانے, لیکن آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ آپ ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, ڈائنامک ہیں, تو ینگ لوگ بہتر ان چیزوں کو سمجھ پاتے. گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایسکرو اکاؤنٹ بنائے یو اے ای میں, میرا خیال ہے, دیکھو میں بیوقوف ہوں, کتابوں میں گھسا رہتا ہوں ہر وقت, آپ کی فائنینس منسٹری والے تو بہت عقل مند ہیں, ملک کا بٹا بٹھا دیا, اسٹیٹ بینک والے تو کامیاب نمبر 1 فنٹاسٹک, پاکستان مقروض ملک ہے. میں 2% کا اینکر ہوں لیکن میں پڑھاتا ہوں, میں آپ کو ایک سولوشن بتاتا ہوں. ایک ایسکرو اکاؤنٹ بناؤ وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کا, اور جتنا پیسہ وہاں سے ریسیو کرتے ہو وہیں ان کے پاس مینٹین رکھو. دبئی والے بھی خوش, ہم بھی خوش, اور اس پیسے کے عوض آپ یہاں پر لوگوں کو 1% ٹیکس پر پراپرٹی لینے کی اجازت دے دو, ایسٹ لینے کی اجازت دے دو, اور اگر انڈسٹری لگاتا ہے تو 0%. انڈسٹری لگاتا ہے, انڈسٹری میں پیسہ اگر ایگزسٹنگ انڈسٹری میں لگاتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کا ماتھا چومو, اگر نئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کو 0% دو یار. اور میں بتاتا ہوں پیسہ واپس پاکستان بڑی جلدی آئے گا. میری بات مان لو, دبئی والوں کو بھی ناراض نہیں کرو. یہ جو فضول قسم کے بیوقوفانہ آرٹیکل اخبار میں چھاپ رہے ہیں لوگ, اور اسٹوپڈ لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں, ارے سمجھ نہیں رہے ہو آپ کتنے لوگوں کو, پاکستانیوں کو ملازمت دیتا ہے یو اے ای. ابو دھابی کے حکمرانوں نے پاکستان کی کتنی ہیلپ کی ہے یار, آپ سوچ نہیں سکتے. بڑے یار آپ لوگ ناشکرے لوگ ہو, برا نہ ماننا, بڑی ناشکری قوم ہو آپ لوگ, احسان فراموش لوگ ہو آپ. اور دوسری بات یہ کہ سارے آپ کے رئیس امیر لوگوں نے یو اے ای اور دبئی میں پراپرٹیاں لی ہوئی ہیں یار. آپ سمجھنے کی کوشش کرو یار, جس کا کھانا ہو, جس تھالی میں کھانا اسی میں. یہ عادت علی ناصر نے کبھی نہیں اپنائی. بھلے نمک حلال اتنے نہیں, لیکن نمک, اچھا سوری نہیں, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں عفیف صاحب, یہ غلط چیز ہے. دیکھو ایک دن میں پل میں تولا پل میں ماشا, یو اے ای نے پاکستان کی بڑی ہیلپ کی ہے, میں اکوموڈیٹ کیا ہے. ہمارے سب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں, کیوں ہمارا بزنس بگاڑتے ہو؟ بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں. آپ کو بتاؤں, دیکھیں آپ بتائیں, آپ بینیفٹ نہیں کرتی یو اے ای کے ساتھ؟ اچھی دوستی ہماری مڈل ایسٹ سے ہم بہت بینیفٹ کرتے ہیں, لیکن آج جو یو اے ای اور مڈل ایسٹ کھڑا ہوا ہے, یہ ہماری محنت لگی ہے, ہمارے پیسوں سے پسینہ لگا ہے ہمارا, اور ہمارے سیکریفائس سے کھڑا ہے. ہمارے مزدور وہاں کی 50 ڈگری کی ہیٹ کے اندر جو کنسٹرکشن کر دیتے ہیں, دنیا کا کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, وہ پتلی ٹین کی چادر کے نیچے رات کو بندہ سو کے دکھا دے اس گرمی میں. مجھے ایک دفعہ شوق چڑھا, میں چھوٹا سا لڑکا تھا, مجھے کسی نے کہا دبئی جاؤ, بڑا اچھا ماحول ہے وہاں پہ, ہر ہوٹل میں ایک کلب کھلا ہوا. سوری, جیسے ہمارے ہاں کلب ہوتے ہیں. وسیم بھائی کیسے خوش ہو گئے جو ہی انہوں نے دیکھا. میں وہاں پہنچا, یقین کرو اپریل کی دھوپ تھی, میں باہر نکل پڑا. میں نے کہا جا کے آئس کریم کھائیں گے ہیگن ڈاز میں, پاکستان میں بھی آفیشلی آئی ہے کہ نہیں. میں گیا, جب چلتے چلتے گیا, یقین کرو آئس کریم کا تو پتہ نہیں, میں پگھل گیا. تو وہاں ایسی گرمی ہوتی ہے, اور اس گرمی میں پورا دن پاکستانی, ہندوستانی, بنگالی, سری لنکن, افغانی سب محنت کرتے ہیں. میں سب کو انسان مانتا ہوں یار, انسانیت کا کوئی مذہب, کوئی شہریت نہیں ہوتی. جس طرح بیچارے پسینہ بہا کر کام کرتے ہیں نا, یہ جنگیں ونگیں آپ لوگ کرتے ہو, ہم تو امن کے پاسدار ہیں بھائی. دیکھیں اس وقت, دیکھیں جو دبئی کا اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس وقت دبئی میں سے پاکستانیوں کی اور انڈین کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, دنیا بھر کی انویسٹمنٹ, دنیا بھر کی ہے, اور رشین کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور وہاں پہ ایک کانفیڈنس لوز ہوا ہوا ہے انویسٹر کا. پاکستان کے پاس گولڈن چانس ہے کہ اس کو اٹریکٹ کرے. وہ ساری انویسٹمنٹ آپ پاکستان لانے کی کوشش کرو. آپ ایمنیسٹی اس طرح آپ خود دیکھیں, شیخ کے محل کی مرمت شروع ہو گئی ہے, سمجھ جائیں بات کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس وقت ایمنیسٹی ایسی دیں کہ جی آپ کے پاس باہر پیسہ ہے, آپ پاکستان میں اس کی انڈسٹری لگاؤ, آپ کو 5 سال کا انکم ٹیکس نہیں ہے, آپ کو مشینری امپورٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں دے, کیونکہ میرے سے آپ پوچھو نا یہ چیزیں, کیونکہ وہ تو فورن آج کے دور میں جو انڈسٹری لگائے نا, یقین کرو میں اسے کہوں 0% پہ لگاؤ, برا نہ ماننا. جس نے لگائی ہوئی ہے نا, برا نہ ماننا. کوئی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کچھ نہیں ہوتا, سب فضول ہے. میری معیشت پہ کتابیں ہیں یار, آپ پڑھ لو. یہ آپ کے کچھ نہیں بیچتے, یہ پاشے واچے اور یہ شبر زیدی وغیرہ, یہ مارکیٹ کے اندر یقین کرو نان چھولے نہیں بیچتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ نے اس ملک کی معیشت کو چلانا ہے 0% انکم ٹیکس لاؤ. کیوں دبئی بیٹھ گیا کیا 0% انکم ٹیکس سے؟
دبئی چلا ہی 0% انکم ٹیکس سے. آپ 0% انکم ٹیکس لگاؤ. یہ انکم ٹیکس لگانا سودی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ہوتا ہے. آپ 0% انکم ٹیکس لگاؤ, دنیا نہیں آئے گی آپ کے پاس. ارے پورا کراچی دبئی بن جائے گا, ہانگ کانگ بن جائے گا. کیوں, کیا برائی ہے اگر آپ کمائیں گے کھائیں گے. ایسے بڑے جو فائنینشیل وہ ہبز بنے ہیں وہ وہیں پہ بنے ہیں جہاں پہ ٹیکس ہیون تھا. اور کتنے نوکریاں لیں گے آپ لوگوں کو. 0% انکم ٹیکس ہوگا تو میں آج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی آپ نے کہا کہ میری 50% آمدن تو ٹیکس میں نکل جاتی ہے, ان 50% لوگوں کو اور رکھ لیں گے. یہ آپ زیرو کو ختم کر کے اگر آپ اس کو 10% ٹیکس پہ لیں. دیکھیں علی بھائی, ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جتنا آپ ٹیکس زیادہ کرتے ہیں نا اتنا آپ لوگوں کو چوری کا انسینٹیو دیتے ہیں, اتنا چوری کا ریزن لوگ کرتے بھی ہیں. یار میں اگر 40% میرا ٹیکس بن رہا ہے تو میں یہاں سے پیسے بچا لوں, میں یہاں سے 2 نمبری کر لوں, مجھے صرف 10% ٹیکس دینا پڑے گا, باقی بچ جائے گا. جی ایس ٹی میرا 18% ہے, ہم انوائسز میں کپلا کر کے یار میں 5% پہ 6% پہ کر لوں تو وہاں سے مجھے پیسہ بچ جائے گا. اس سب کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس ریفارم, میجر ٹیکس ریفارمز لانے پڑیں گے. اور جو یہ لوگ بات کرتے ہیں جی آئی ایم ایف کا پریشر ہے, وہ ٹیکس کم ارے نہیں, انہوں نے کبھی نہیں. دس از ناٹ دا کیس. آئی ڈو ناٹ. اچھا, آئی ایم ایف کا پریشر یو اے ای پہ نہیں تھا. دیکھیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہے علی بھائی. آئی ایم ایف کا جو مین مقصد ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ بتا دو آپ ہمارا پیسہ واپس کیسے کرو. فسکل ڈسپلن لے آؤ. ناؤ یو ہیو ٹو ہیو گڈ نیگوشیٹرز اور گڈ اکانومسٹ جو ان کو کنونس کر سکیں کہ یار فار دا فرسٹ 2 years we'll be in problem but the next 5 years 10 years we'll be in heaven because یہاں سے مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہو جائے گی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ لگے گی, نئی انڈسٹریز لگیں گی, تو وہاں سے ٹیکس جنریشن جو اگر ہم فار ایگزامپل آج 1 ملین کی کر رہے ہیں تو اسی سیکٹر سے ویل بی جنریٹنگ ٹیکس آف 10 ملین 20 ملین. لیکن لوگوں کو کام کرنے کا موقع تو دو. اگر آپ نے پہلے ہی 40% ٹیکس لگا دیا ہے تو وہ کیسے چلے گا. آپ کو سب سے پہلے گورنمنٹ کے اخراجات کم کرنے پڑیں. انہوں نے بولا $1.5 ارب کا قرضہ ملا نا, یقین کرو ڈیفنس کے 100 پلاٹوں کی مار نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا. سوسائٹی ایریا میں چلے جاؤ, 100 پلاٹوں کی مار نہیں ہے. ایک 100 پلاٹوں کی قیمت پورے آئی ایم ایف کے قرضے کے برابر ہے. آپ لوگ پلاٹوں پہ چلنے والی قوم ہو, پلاٹ یہ پلاٹ وہ. یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں آخر میں 6 فٹ کے ہی پلاٹ میں جاؤ وسیم بھائی, وہ 6 فٹ کا پلاٹ ہوگا جس کے بعد پھر آپ کے بچے دعا کرنے آئیں تو کرنے آئیں, ورنہ وہ آپ کو بھول جائیں. کیسا برا لگا میری باتوں کا. سچ بولتا ہوں نا, سچ باتیں ہمیشہ بری لگتی ہیں. یقین کرو آپ میں سے کتنے لوگ اپنے پردادا کا نام فوراً بتا سکتے ہیں؟ بتاؤ. دادا کے آگے نام نہیں بتا سکتے. بتا انکل بھول گئے, پیچھے چھپ رہے ہیں, آنٹی سے سامنے آئے, پردادا کا نام بتائیں. نہیں بتا رہے, نہیں بتا رہے, آپ بھی چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے سب پتہ ہے, مجھے سب پتہ ہے بیٹا. یہ زندگی میں کوئی پلاٹ ولاٹ کام نہیں آئیں گے. جو زندہ لوگ ہیں ان کی خدمت کر لو, یہ معیشت کی خدمت کر لو. اچھا میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے حفیظ صاحب. میں نے دیکھا ہے لوگ پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں, اپنے واٹس ایپ پہ بھی لگاتے ہیں, اپنے فیس بک کی ڈی پی پہ بھی لگاتے ہیں. جب ملو تو کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان. نعوذ باللہ, میرے لیے صرف اول آخر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. پاکستان ہماری زمین ہے, ہمارا گھر ہے, لیکن اللہ کے آگے کچھ نہیں. لیکن پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, ہر بات پہ آپ لوگ زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. نعوذ باللہ, ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, دعویٰ نہیں. یہ نعرہ لگانا بھی اتنا درست نہیں ہے. میرے نزدیک ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. آپ کے اونچے نعرے لگانے سے یہ فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ دعوے کو پسند نہیں کرے گا, دعا کو پسند کرے گا. لیکن آپ لگاتے ہو جیسے لانگ لیو دا کنگ لوگ نعرہ لگاتے تھے, ایسے نہیں لگانا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری اس دھرتی کی حفاظت فرمائے, ہے نا. میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے, میرا خیال ہے یار میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے جیسے دیوانے بہت گھوم رہے ہیں, لیکن میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, یہ سارے نعرے لگانے کے بعد پیسے باہر کیوں لے کر گئے؟ کوشچن. اور واپس لاتے ہوئے ہر تاجر صنعت کار کہہ رہا ہے میں کیوں لاؤں, کس لیے لاؤں, مجھے یہ ملک کیا دیتا ہے. لیکن تصویریں لگانے میں سب سے آگے. آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ ہاں میں کراچی شہر میں رہتا ہوں. آپ کے پاس روڈز ہیں؟ نہیں. آپ کو پانی ملتا ہے؟ پانی نہیں ملتا. آپ کو گیس کی سپلائی آتی ہے؟ میرے پاس گیس نہیں آ رہی, یقین کرو نہیں آ رہی. کوئی گیس والے رات کو آئے تھے, کہہ رہے تھے کل ٹھیک کریں گے. صحیح بالکل حلفیہ بات کا. انفارچونیٹلی نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے بہتر ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایشوز ہیں. بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس, روڈز کا بیڑا گرک ہو چکا ہے. تو لوگ ٹیکس کس لیے دیتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں 0% ٹیکس لو, سڑکیں نہیں بناؤ. ویسے بھی نہیں بن رہی, ویسے بھی نہیں بن رہی. تو میں 40% 50% ٹیکس دے کے ان ریٹرن مجھے کیا مل رہا ہے؟ نہ یوٹیلیٹی صحیح مل رہی ہے, نہ مجھے سیکیورٹی مل رہی ہے, نہ انفراسٹرکچر مل رہا ہے. تو لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں.
آج آپ بیسک انفراسٹرکچر دے دیں. ان مشکل حالات میں بھی کراچی کا بزنس مین آپ کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. آپ کراچی کے حالات بہتر کر دیں, آپ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر کر دیں, آپ بیسک یوٹیلیٹیز ہر وقت اویلیبل ہوں. آپ دیکھیں یہ اکیلا شہر ابھی بھی ملک کو چلا رہا ہے, اور یہ ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. یہ شہر میں جتنی پوٹینشیل ہے اتنی کسی پاکستان کے شہر میں اتنی پوٹینشیل نہیں ہے. اور شبر زیدی صاحب کو پتہ نہیں پیرس کہاں سے کراچی میں دکھ رہا ہے. بھائی جان ہم بھی وہیں رہتے ہیں, وہیں گھومتے پھرتے ہیں, کوئی وہ پیرس ویرس نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے. اسٹاپ مس گائیڈنگ پیپل. یہ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں, یہ مس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایفلوئنٹ لوگ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں, ایفلوئنٹ لوگ یعنی کہ اس ملک کے اندر جو اچھا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے شکایت کر رہے ہیں پانی نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے شکایت کر رہے ہیں گیس کی تکلیف ہے. کوئی پیرس ویرس کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ غلط باتیں شبر زیدی صاحب ٹائپ لوگ نہ پھیلائیں. اس سے کیا ہے کہ غلط میسیجنگ جاتی ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, امیر ہو یا غریب ہو, ہر بندہ اس ملک کا شہری ہے. تکلیف سب کی سانجھی ہے. ان سڑکوں کے اوپر ہم نہیں پھرتے کیا؟ ایک تو ہم یہ کر لیں کہ لوگوں نے کیا ہوا کہ جی کراچی کو ہم پیرس سے کمپیئر کریں. پیرس ویرس نہیں ہے. کیوں کمپیئر کیوں کرنے میں پیرس سے؟ پیرس از این آؤٹ ڈیٹڈ شہر. آپ کو کمپیئر کرنے آپ چائنا کے شہروں سے کمپیئر کریں. اوہ یس. ہم سے ایک سال بعد آزاد ہوئے, ہم سے ایک سال بعد آزاد ہوئے, کمیونزم میں رہے, لیکن پچھلے 15 سے 20 سال میں انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کو کہاں سے کہاں لے. آج وہاں کا آپ ٹرینز کا نیٹ ورک دیکھ لیں, آج آپ وہاں پہ روڈز کا نیٹ ورک دیکھ لیں, وہاں پہ آپ لارج سکیل جو ان کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں ان کی کوالٹی, ان کا معیار, اور وہ دنیا کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اب چائنا ٹورزم میں بھی انٹر ہو گیا ہے, لیکن ہم ابھی تک اپنے بیسک پرابلمز میں ہی اٹکے ہوئے ہیں. آپ نے اگر بینچ مارک بنانا ہے تو پیرس از ناٹ اے بینچ مارک. بینچ مارک ہے چائنیز. آپ شنگھائی دیکھیں, آپ گونزو دیکھیں, آپ یہ بیجنگ جیسے شہر دیکھیں, بہت اچھے شہر بنے ہیں. اور ایسے شہر ہے کہ آپ جا کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار میں آج سے 5 سال پہلے آیا تھا تو یہ شہر ہی مختلف ہو چکا ہے. تو ہمیں اپنا بینچ مارک چینج کرنا ہوگا. یورپین کنٹریز کے شہر ویسے ہی چھوٹے اور پرانے بنے ہوئے. ویسے بھی چائنا نے ان کی فوٹو کاپیاں بھی بنا لی ہیں. آپ چائنا میں جائیں گے تو آپ کو ہر یورپین شہر کی تقریباً فوٹو کاپی مل جائے گی, انہوں نے بنائی بھی ہے اور وہ علیحدہ سے بنی بھی ہوئی ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر شامل ہوئے ہمارے ساتھ. آخر میں پھر آپ نے چین کا ذکر کر دیا, رہ نہیں سکے. چائنا کے اندر بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے گروپس بھی ہیں, میرے خیال سے ان کو پاکستان لانا چاہیے. ان میں سے بہت سارے گروپس یہ ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. وی ویلکم دیئر انویسٹمنٹ اینڈ وی لک فارورڈ کہ وہ لوگ بھی پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. اسٹل اٹ از اے لوکریٹو مارکیٹ ان پاکستان, کیونکہ چائنا میں ظاہری بات ہے دے آر فیسنگ very tough competition. In Pakistan they will find very good opportunities. یہاں پر میں مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.